کہانی خوابوں کی ڈیزائنر پری۔ ایک بار کی بات ہے، بادلوں کے اوپر نیلے آسمان کے درمیان ایک شاندار جادوئی محل کھڑا تھا۔ یہ محل پریوں کی سلطنت پرستان کا دل تھا۔ یہاں رہنے والی تمام پریاں نہایت حسین اور نازک تھیں۔ ان کے بال چمکدار سنہری روشنی کی طرح دمکتے، آنکھیں نیلے نیلکوں جھیل کی مانند تھیں، اور وہ جب چلتی تھیں تو ہوا میں خوشبو کے جھونکے پھیل جاتے۔ لیکن پرستان میں ایک بات سب کو عجیب لگتی تھی۔ تمام پریاں ایک جیسے لباس پہنتی تھیں، وہی چمکدار فراق اور وہی نیلے موتیوں کا تاج۔ دیکھنے میں تو وہ سب بے حد دلکش لگتی، مگر ان کے درمیان کوئی فرق کرنا مشکل تھا، گویا سب ہی عکس کی پرچھائیاں ہوں۔ انہی پریوں میں ایک نٹ کھٹ، جستجو بھری اور تخلیق رکھنے والی پری تھی، جس کا نام نورین تھا۔ نورین اکثر سوچتی، اگر ہم سب ایک جیسے لباس پہنتے رہیں گے تو پھر ہماری الگ پہچان کیا ہوگی؟ کیا خوبصورتی صرف ایک جیسے ہونے کا نام ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہر پری اپنے دل کے پسند کے مطابق لباس پہنے، تاکہ وہ اپنی شخصیت کو ظاہر کر سکے؟ یہ خیال نورین کے دل میں ہر روز ہلچل مچاتا۔ باقی پریاں جب شیشے میں دیکھ کر مسکراتی تو نورین کو لگتا کہ وہ خود کو نہیں بلکہ ایک جیسے عکس کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک دن نورین نے ہمت باندھی اور جادوئی محل کی سب سے بڑی رانی ملکہ شبنم کے پاس جا کر عرض کی، ملکہ عالیہ، کیا ہم سب کو اپنی پسند کے لباس پہننے کی اجازت مل سکتی ہے؟ ہر پری کے دل میں الگ خواب ہیں، الگ پسند ہے۔ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم اپنی انفرادیت دکھا سکیں گے۔ ملکہ شبنم مسکرا کر بولی، نورین، تمہاری بات دلچسپ ہے، مگر یہ آسان نہیں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں جو ان سب کے لیے الگ الگ لباس تیار کرے۔ نورین نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، اگر کوئی نہیں ہے تو میں ہی سب کے لیے یہ کام کروں گی۔ نورین نے کپڑوں کے ڈیزائن کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس نے پھولوں کی پتیوں کو کاٹ کر نمونے بنائے، رنگ برنگی تتلیوں کے پروں سے رنگ سیکھے اور جھیل کے پانی میں جھلکتی چاندنی سے کپڑوں پر چمکنے والے نقش بنائے۔ لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ جب اس نے پہلی بار اپنے ہاتھوں سے لباس بنایا تو وہ جلد ہی بکھر گیا۔ دھاگے الجھ گئے، رنگ پھیکے پڑ گئے، کچھ پریاں ہنسنے لگیں۔ دیکھو نورین کو تو یہ ہمارے لباس خراب کرنے کی پڑی ہے۔ نورین کا دل کچھ لمحوں کو ٹوٹا، لیکن اس کے اندر کی آگ بجھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ بڑے خواب پورے کرنے کے لیے بار بار ناکامی سہنی پڑتی ہے۔ نورین نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے جنگل کے پرندوں سے پر نکال کر رنگوں کے راز سیکھے، دریاؤں کے موتیوں سے موتیوں کی لڑی بنانا سیکھی اور گلاب کے پھول سے خوشبو کشید کی۔ اس نے بارش کے قطروں سے شفاف دھاگے بنائے اور روشنی کے کیڑوں یعنی جگنوں سے کپڑوں پر جھلملاتی چمک بھرنا سیکھا۔ ہر دن ہر رات نورین اپنی تخلیق میں جٹی رہی۔ کبھی ہاتھ زخمی ہوتے، کبھی کپڑے جل جاتے، مگر اس کی محنت بڑھتی ہی گئی۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد نورین نے ایک ایسا لباس تیار کیا جو سب کو حیران کر گیا۔ یہ لباس چمکتے سبز رنگ کا تھا، جس پر صبح کی اوس کی بوندوں جیسی جھلک تھی۔ جب نورین نے وہ پہنا تو گویا پرستان میں بہار اتر آئی۔ سب پریاں دم بخود رہ گئیں۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک لباس صرف کپڑا نہیں ہوتا، بلکہ دل کی خواہش اور شخصیت کا عکس ہوتا ہے۔ ملکہ شبنم نے نورین کی ہمت کو داد دی اور کہا، نورین، تم صرف ایک پری نہیں رہی بلکہ ہماری سلطنت کی پہلی ڈیزائنر پری بن گئی ہو۔
اب ہر پری اپنی انفرادیت کے مطابق تم سے لباس بنوا سکتی ہے۔ یوں نورین کی زندگی بدل گئی۔ ہر پری اس کے پاس آتی اور اپنی پسند کے رنگ، پھول اور ڈیزائن بناتی۔ کوئی نیلے آسمان جیسا لباس چاہتی، کوئی سرخ گلاب جیسا اور کوئی سنہری روشنی جیسا۔ نورین سب کی خواہشیں اپنے ہنر سے حقیقت میں بدل دیتی۔ آہستہ آہستہ پرستان کے جادوئی محل میں رنگوں کی بارش ہونے لگی۔ اب کوئی پری دوسری پری جیسی نہیں لگتی تھی۔ ہر ایک اپنی پہچان رکھتی تھی۔ موسیقی، خوشبو اور رنگوں کا ایک نیا جشن شروع ہو گیا۔ نورین جب اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھتی تو مسکرا کر سوچتی، میری محنت رنگ لے آئی۔ اب کوئی پری اپنے عکس کی پرچھائی نہیں بلکہ اپنی انفرادیت کی روشنی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یوں نورین نے سب کو یہ سکھایا کہ خوبصورتی صرف ایک جیسے ہونے میں نہیں بلکہ اپنے اندر چھپی انفرادیت کو ظاہر کرنے، اور یہ کہ محنت، لگن اور یقین انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔